حیدرآباد دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے تہذیب، کھانا اور کلچر کے لیے ساری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تہذیب آہستہ آہستہ ہر دور سے کسی نہ کسی طرح یہاں کے لوگوں میں کیسے بسی؟ چلیے آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو صرف عمارتوں اور سڑکوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب کا نشان ہے۔ حیدرآباد دکن، جسے لوگ شہر نظام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حیدرآباد کا سفر شروع ہوتا ہے 16ویں صدی میں، جب محمد قلی قطب شاہ نے قطب شاہی سلطنت کے 5ویں حکمران نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ سال 1591 میں اس وقت کا گولکنڈہ ایک چھوٹا مگر خوشحال قلعہ تھا، لیکن بڑھتے ہوئے تجارتی ضروریات اور آبادی کے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھنا ضروری ہو گئی تھی، اور یوں حیدرآباد کا پیدا ہونا تاریخ کا ایک اہم پہلو بن گیا۔ قلی قطب شاہ نے حیدرآباد کو ایک خوبصورت اور نظم و ضبط کے ساتھ تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہر کا نقشہ اس دعا کے ساتھ بنوایا تھا کہ یا اللہ اس شہر کو دنیا کے بہترین شہروں میں شامل کر دے، اور اصل میں حیدرآباد انہی کے ویژن کا نتیجہ تھا۔ چوک، بازار، مساجد اور باغ سب ایک پرفیکٹ انداز میں۔ شہر کا مرکزی نشان چار مینار اسی دور کا ہے۔ 1591 میں بنائی گئی یہ عمارت نہ صرف حیدرآباد کی پہچان بنی بلکہ قطب شاہی فن اور معماری کا زندہ مثال ہے۔ اس کے گرد بازار پھیلے، لاڈ بازار، پتھر گڈی اور چومیلا پیلس جیسے مقامات اس شہر کے دل میں ابھی تک دھڑک رہے ہیں۔ مگر دوستو، ہر سلطنت کی طرح قطب شاہی دور بھی ایک دن ختم ہوا۔ سال 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے گولکنڈے پر حملہ کیا اور اسے اپنے امپائر میں شامل کر لیا۔ یہاں سے حیدرآباد مغل حکومت کا حصہ بن گیا۔ لیکن مغل دور کے بعد جب امپائر کمزور ہوا تو حیدرآباد نے ایک نئی پہچان بنائی۔ نظام کے دور میں سال 1724 میں میر قمر الدین خان، جسے ہم آصف جاہ اول کہتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب حیدرآباد نے دوبارہ اپنا مقام حاصل کیا، اب ایک آصف جاہ اسٹیٹ کے طور پر۔ نظام لوگوں نے حیدرآباد کو صرف سیاسی مرکز نہیں بلکہ تعلیم، تہذیب اور فن کا مرکز بنا دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد کا ریلوے نیٹ ورک اور انکاؤنٹیبل آرکیٹیکچرل ونڈرز سب اسی دور میں بنائے گئے۔ اور 20ویں صدی میں حیدرآباد ساؤتھ ایشیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک بن گیا تھا۔ یہاں اردو اور تیلگو دونوں زبانوں کا ایک انوکھا ملاپ ہوا۔ کھانا، لباس اور زندگی کا ہر پہلو حیدرآبادی تہذیب کے نام سے مشہور ہو گیا، جس میں آداب، مہمان نوازی، زبان کی مٹھاس آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ نے دوبارہ موڑ لیا۔ 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا، نظام نے چاہا کہ حیدرآباد ایک آزاد ریاست بنے، مگر 1948 میں آپریشن پولو کے ذریعے انڈین آرمی نے حیدرآباد کو بھارت کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح نظام کا دور ختم ہوا، مگر ان کی وراثت حیدرآباد کی روح آج بھی زندہ ہے۔ آج کا حیدرآباد ایک ماڈرن سٹی ہے، آئی ٹی انڈسٹری کا مرکز، چار مینار کے سائے میں ابھرتے ہوئے ہائی ٹیک ہبس اور پرانی تہذیب کا نیا رنگ۔ لیکن جو بات اس شہر کو خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا دل۔ پرانی تہذیب اور نئے زمانے کا جادو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور یہاں کے کھانے ساری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ دوستو، حیدرآباد صرف ایک شہر نہیں، یہ وقت، تہذیب اور محبت کا سنگم ہے، جہاں قطب شاہی خاندان کا فن، نظاموں کی شان اور لوگوں کا دل مل کر ایک کہانی لکھتے ہیں، حیدرآباد کی کہانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کو مشہور طور پر سٹی آف پرلز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لمبے عرصے تک موتیوں کا تجارت اور آرٹسٹری کا مرکز رہا ہے۔ 400 سال سے زیادہ حیدرآباد ایک گلوبل ہب بنا رہا، جہاں موتی خریدے جاتے تھے اور صاف اور سجے جاتے تھے اور بیچے بھی جاتے تھے۔ یہ شہرت خاص طور پر نظاموں کی وجہ سے بڑھی، جنہوں نے موتیوں کو لگژری اور سٹیٹس کا نشان بنایا۔ حیدرآباد کے قریب چندن پیٹ گاؤں کے کاریگر موتی کی ڈرلنگ، کلیننگ اور کرافٹنگ میں مہارت رکھتے تھے۔ چار مینار اور اس کے بازاروں میں جیسے لاڈ بازار موتی کے بہترین زیور کے لیے مشہور ہے۔ بغیر سمندر کے ہونے کے باوجود بھی حیدرآباد نے اپنی موتی کی تجارت اور کرافٹسمینشپ کی لیگیسی کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ہے۔ اسی وجہ سے حیدرآباد نے پوری دنیا میں اپنا ایک نیا نام بنایا تھا، سٹی آف پرلز، یعنی کہ موتیوں کا شہر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور ہمیں بھی بتائیں کہ کیا آپ کبھی حیدرآباد گئے ہیں، اور کمنٹ میں بتائیں
کہ آپ کو حیدرآباد کا کون سا پہلو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔